السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اوکے، ہم لوگ لسان القرآن سے دیکھ رہے تھے کچھ مثالیں اور ابواب کو ایک دفعہ پھر گو تھرو ہو رہے تھے اس پہ سے، تو ہم نے شروع کے کچھ ابواب کیے تھے، افعال، تفعیل، مفاعلہ۔ آج انشاءاللہ ہم نے تفاعل شروع کرنا ہے، جس میں ہمارے پاس ماضی تفاعل اور مضارع اس کا یتفاعل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں قرآن مجید سے، احادیث سے۔ تعلم یتعلم تعلما، جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کی جیسے اوپر بھی خصوصیت لکھی ہوئی ہے کہ تکلف ہوتا ہے، اور اس کے اندر متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کو خود حاصل کرنا، یعنی ظاہر ہے جو خود حاصل کی جاتی ہے چیز، اس کے اندر ایک متعدی والا مفہوم موجود ہوتا ہے، لازم کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ تو لازم اس کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اس فعل کے اندر، تفاعل کے اندر، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ تکلیف برداشت کرنا، اس کے لیے محنت کرنا۔ تو اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ مثال ہے تذکر یتذکر تذکرا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہ وہ اس دن یاد کرے گا، تو پھر اس دن قیامت کے دن یعنی انسان یاد کرے گا ان ساری چیزوں کو، تو اس وقت اس کے لیے پھر نصیحت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر تفکر یتفکر تفکرا، غور و فکر کے لیے آتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ تدبر یتدبر تدبرا، اب یہاں پہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر تکلم یتکلم تکلما، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ اس دن کوئی بھی شخص بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، مگر وہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تصدق یتصدق تصدقا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، کہ کسی شخص نے صدقہ کیا اور پھر اس کو چھپایا۔ تنزل یتنزل تنزلا، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فعل مضارع کے جن صیغوں میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان میں سے ایک تا کو گرا دینا جائز ہوتا ہے، یعنی آپ ایک تا کو گرا کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ مطلب تتنزلو بھی غلط صیغہ نہیں ہے، اس طریقے سے بھی آپ بول سکتے ہیں، اور تنزلو کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، یعنی with ٹو تاز یا پھر ایک تا کے، تو آپ کے لیے دونوں طریقے جائز ہوتے ہیں۔ جیسے تتنزل علیہم الملائکہ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو یہاں پر یہ دونوں جو افعال کا استعمال ہو رہا ہے، تتنزلو اور تنزلو، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ باب تفاعل سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تخبط یتخبط تخبطا،
باولا ہو جانا، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ خپتی ہو گیا کوئی شخص. تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو کہ ربا کھاتے ہیں، سود کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے مگر ایسے کہ جیسے شیطان نے چھو کے ان کو خپتی کر دیا ہو. اچھا، لیکن اوبویسلی یہ اگر دنیا میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو ظاہر ہے فزیکلی نہیں ہوگا یہ، اور اگر آخرت میں اس کی ہم مثال لیں تو ہو سکتا ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو ہی، لیکن معنوی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اگر دنیا کے معاملے میں ہم دیکھیں، کیونکہ دنیا میں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ لوگ عام لوگوں جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن یا جو مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس چیز کو اپلائی کیا جائے کہ انہیں شیطان نے چھو کے خپتی کر لیا ہے. تأخر یتأخر تأخرا، دیر کر دینا. اب اس سے پہلے ہم نے قدم اور اخرا یہ دو افعال پڑھے تھے جو کہ باب تفعیل سے تھے. تو تفعیل میں چونکہ متعدی کا مفہوم پایا جاتا ہوتا ہے، اس لیے کسی چیز کو آگے بھیجنا یا کسی چیز کو مؤخر کر دینا. اب یہاں پر چونکہ اس فعل کے اندر ہمارے پاس لازم کا مفہوم موجود ہوتا ہے، اس لیے تأخر دیر کرنا، یعنی خود آپ لیٹ ہو جاتے ہیں. یتأخر تأخرا، تو اس میں ہاں جی یہاں پر تأخراً لکھا ہوا ہے، تأخراً ہونا چاہیے کیونکہ تفاعل جو ہے وہ وزن ہے نا اس کا باب کا. تو ومن تأخر فلا اثم علیہ، کہ جو بھی دیر کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اگلا فعل ہے ہمارے پاس تجسس یتجسس تجسسا، تجسس کرنا. لا یتجسس المؤمنون، کہ جو مومن ہے وہ تجسس نہیں کرتے. پھر توکل یتوکل توکلا، توکل کرنا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں. پھر تطوع یتطوع تطوعا، خوشی سے نیکی کرنا. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، شاکر علیم، کہ جو بھی خوشی سے نیکی کرتا ہے اس کو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت قدردان ہوتا ہے اور جاننے والا ہے. اور جو ہم نوافل پڑھتے ہیں نا ان کو بھی تطوع کے کیٹیگری میں لایا جاتا ہے کیونکہ ہم خوشی سے پڑھتے ہیں. اچھا، تمیز یتمیز تمیزا، تکاد تمیز من الغیظ، کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے کی وجہ سے. پھر توفی یتوفی توفیا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ جس کو بھی تو ہم میں سے مطلب اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے اس چیز کی التجا کی جا رہی ہے کہ جس کو بھی تو ہم میں سے فوت کرے گا تو اس کو ایمان کی حالت میں فوت کرنا. اوکے، پھر ہمارے پاس اگلا فعل ہے تفاعل. تفاعل یتفاعل، ماضی اور مضارع ہے اس کا. اس میں ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں. ایک تو اس کی خصوصیت ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں دو افراد ہوتے ہیں یا دو چیزوں کا شریک ہونا ہوتا ہے. یا تو ہم افراد کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر چیزوں کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس دو طرفیں موجود ہوتی ہیں، دو افراد ہوتے ہیں یا دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شریک ہو رہی ہوتی ہیں، اور دونوں فاعل ہوتے ہیں. یعنی جیسے یہاں پر تدارسہ کی بات ہو رہی ہے تو پڑھانے والا پڑھنے والا دو گروپس ہیں ہمارے پاس اور دونوں فاعل ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں. ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرا سیکھ رہا ہے. تو اس طرح باہم پڑھنا ہے جس طرح، تو جو دونوں گروپس ہیں وہ ایکولی اس فعل کے اندر پارٹ لے رہے ہیں. جیسے
تغامزا یتغامزو تغامزن کہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرنا. اب ظاہر ہے جو دو لوگ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں تو ایک اشارہ کر رہا ہے تو دوسرا بھی اشارہ کر رہا ہے, تب آپ اس کے لیے تغامز والا فعل استعمال کریں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کہ جب وہ آپ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں. تدارس یتدارسو تدارسن باہم پڑھنا. یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اور وہ جو ہیں باہم سیکھتے ہیں اس کو. یتدارسونہ بینہم آپس میں سیکھتے ہیں اس کو. ہاں جی, اس میں فاعل ہوں گے لیکن ظاہر ہے وہ ایک فعل کے اندر اس کی خصوصیت ہے نا کہ دو لوگ ہیں یا دو گروپس ہیں اور وہ فاعل کے طور پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا, جیسے تغامز کا فعل ہم نے دیکھا تو آنکھوں سے اشارے کرنے والے ہیں, تو اب یہ نہیں ہے کہ ایک نے آنکھ سے اشارہ کیا تو دوسرا چپ کر کے بیٹھا رہا ہے, اس نے بھی اپنی آنکھوں سے کوئی نہ کوئی اشارہ کیا ہے تو یہ فعل استعمال ہوا ہے, کیونکہ اس میں دونوں کی مشارکت, دونوں کا جو فعل کرنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور تدارس کا فعل بھی آپ تبھی یوز کرتے ہیں جب ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی انٹرسٹڈ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے, تو آپ تدارس والا فعل یوز کرتے ہیں. تو اس میں جو دو گروپس استعمال ہو رہے ہیں وہ دونوں ایکولی اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں, اس حساب میں وہ دونوں فاعل ہیں. اچھا, تعاقب یتعاقب تعاقبا تعاقب کرنا, جیسے ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یک کے بعد دیگرے آنا. ان العسر والیسر یتعاقبان یعنی جو آسانی اور مشکل ہے وہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہے. تناصر یتناصر تناصرا ایک دوسرے کی مدد کرنا. ما لکم لا تناصرون. تخافت یتخافت تخافتا وہم یتخافتون یعنی ایک دوسرے کے پیچھے چپ کے بات کرنا. نو ایسے بھی لو. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس اگلا فعل ہے تنازع یتنازع تنازعا باہم جھگڑنا. یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, تنازع ہو گیا ہے لوگوں کے بیچ میں تو جھگڑے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. لا يتنازع المؤمنون على المال کہ جو مومن ہے وہ مال کے اوپر جھگڑا نہیں کرتے. تکاثر یتکاثر تکاثرا کثرت طلب کرنا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ تم لوگوں کو ہلاک کر گئے یہ کثرت طلب کرنے والی عادت, یہاں تک کہ تم اپنے قبروں کو دیکھ لو گے. پھر تفاخر میں بھی ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد تو جو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل تماشا ہے, زینت ہے, تفاخر ہے. تفاخر یعنی ایک دوسرے کے اوپر آپ فخر کرتے ہیں جو بھی دنیاوی چیزیں بنا کے, اور تکاثر بھی پھر اگین جو اوپر ہم نے فعل دیکھا ایک دوسرے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کثرت طلب کرتے ہیں, یعنی اس کے پاس اتنا ہے تو ہمارے پاس اس سے زیادہ ہو, یعنی ہم کثرت طلب کر رہے ہیں مال میں اور اولاد میں. پھر ہے تساءل یتساءل تساؤلا ایک دوسرے سے سوال کرنا. عما یتساءلون. اچھا, پھر ہے تحاب یتحاب تحابا ایک دوسرے سے محبت کرنا. ورجلان تحابا فی اللہ یہ اب ہمارے پاس ماضی کا صیغہ ہے. تحابا واحد ہے تو تحابا تثنیہ کا صیغہ, کیونکہ رجلان آیا ہے اس لیے ہم نے تثنیہ والا صیغہ استعمال کیا. ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اوکے اچھا, اس کے بعد ہے تجاوز یتجاوز تجاوزن
تجاوز کر دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ. یعنی ان کی جو برائیاں ہیں، جو ان کی برائیاں ہیں ان سے تجاوز کر دیا جائے گا، یعنی ان کو معاف کر دیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد دین جو ہے قرض کے لیے بھی اس فعل کا استعمال ہوتا ہے. تداین یتداین تداینن، ایک دوسرے کو ادھار دینا. اذا تداینتم بدین. اس کے بعد کچھ اور افعال ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے بلند و بالا، بلند و برتر ہونا تعالی ہے. پھر کسی چیز کو پکڑنا ہاتھ بڑھا کے تعاطا. پھر ایک دوسرے کو وصیت کرنا تواصا. اچھا، اب ہمارے پاس کچھ خصوصیات آ رہی ہیں باب تفاعل اور تفاعل، جو ابھی ہم نے دونوں ابواب پڑھے ان ابواب کی خصوصیات آ رہی ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل میں فا کلمہ اگر مدرجہ بالا حروف میں سے کوئی حرف ہو، یعنی اوپر جو لیٹرز لکھے ہوئے وہ کیا ہیں، تا، ثا، دال، ذال، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ان لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر ہوگا اگر فا کلمہ کی جگہ، یعنی فا کلمہ سے کیا مراد ہے، جو ہمارے روٹ لیٹرز میں ہوتے ہیں نا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، اس میں اگر ثا، تا، ثا، دال، ذال، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ان لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر فا کلمہ کی جگہ پہ آ جاتا ہے اور ہم باب تفاعل یا تفاعل میں اس کو لے کر آ رہے ہیں، یعنی اس کی جو فارمیشن ہے وہ ان اوزان کے اوپر بنا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ تا تبدیل ہو کر وہی حرف بن جاتی ہے جو فا کلمہ ہوتا ہے. یعنی اس صورت میں جو تا ہے وہ چینج ہو کے سیم فا کلمہ والے لیٹر میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس لفظ کے اندر جو باپ کی تا ہے وہ نہیں نظر آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مرج ہو جاتی ہے فا کلمہ کے ساتھ، اور فا کلمہ پھر ہمیں دو بار وہ لیٹر نظر آتا ہے، پہلے والا ساکن اور دوسرے والا متحرک. اس میں انہوں نے ایک ایک مثال دی ہے، جیسے ذکرہ، ہمارے پاس ذال اس کا فا کلمہ ہے، اس کو جب ہم باب تفاعل میں لے کر آتے ہیں تو یذکرو، یہ جو فعل ہے نا یذکرو، یہ باب تفاعل سے ہے. اب اس میں ذال چونکہ فا کلمہ تھا تو جو تا، جو ہماری باپ کی تا ہے وہ بھی چینج ہو کر ذال میں تبدیل ہو گئی ہے. تو ذال کلمہ ہمارے پاس دو بار لکھا ہوا رہا ہے، ایک تو جو ہے وہ تا کلمہ ذال میں چینج ہو گیا اور دوسرا ذال ہمارے پاس فا کلمہ والا، تو یہ ذکرو ہو گیا. یہ اسی طرح ایک اور مثال باب تفاعل سے دی ہوئی ہے، سا، قاف، لام، ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے ثقلہ، جو کہتے ہیں نا بھاری ہو جاتی ہے کوئی چیز. اچھا، اس میں ہمارے پاس باب تفاعل میں جب یہ ورڈ آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو باپ کی تا ہے اس کو سا کلمہ میں چینج کر دینا ہے. تو ہمارے پاس سا کلمہ دو بار آ جائے گا، یساقلو. ٹھیک ہے، اس طرح سے جب ہمارے پاس فا کلمہ، یہ جو ہمارے پاس لیٹرز لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک لیٹر ہو جاتا ہے فا کلمہ، تو ہماری باپ کی تا اس سیم لیٹر کے اندر مرج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس باب افتعال، افتعل یفتعل، افتعال. اب اس باب کی خصوصیت میں ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے، اور وہ کیا کہ اس باب اہتمام کرنا اور اہمیت دینا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس باب کے اندر کسی کام کو اہتمام سے کرنا اور اہمیت دینا اس کام کو، یہ اس باب کی خصوصیت ہے. میرا خیال ہے لاسٹ جو ہم نے باب پڑھا ہے اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ ایڈیشن کیوں ہو رہی ہے. تو اصل میں یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ زبان جو ہے وہ بعد میں بنتی ہے. جو زبان پہلے لوگ بولتے ہیں
قواعد اس کے بعد میں بنتے ہیں. تو اب یہ جب انہوں نے دیکھا، جو قواعد بنانے والے تھے ہمارے اسکالرز، انہوں نے جب ان ساری چیزوں کا تدبر کیا تو پھر یہی بات سامنے آئی کہ جب ہمارے پاس یہ جو کچھ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، تا ثا دال دال زائی سین شین صاد طا ظا، یہ جب فا کلمہ کے طور پہ آئیں گے باب تفاعل اور تفاعل میں، تو ہمارے پاس جو باب کی تا ہے وہ حذف ہو جاتی ہے اور وہ چینج ہو کے فا کلمہ میں بدل جاتی ہے. یعنی یہ قواعد کی جب انہوں نے تدبر کر کے اس کے اوپر غور و فکر کر کے نتیجہ نکالا تو ان کے پاس یہی نتیجہ نکلا. تو جو اصول ہوتے ہیں نا وہ بعد میں بنتے ہیں، تو اس کی وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے زبان کو بولنے میں مشکل ہو، لیکن عرب لوگ ان چیزوں کو اسی طرح سے بولتے ہیں اور ان کو پھر اسی باب کے اندر ڈالتے ہیں تفاعل اور تفاعل میں، تو اس لیے اس کو چینج کرنے کی کوئی خاص ریزن نہیں ہے اس کی. اچھا، اس میں پھر ہم دیکھ رہے تھے باب افتعال، جس میں ہمارے پاس اہمیت اور کام کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اکتسب یکتسب اکتساباً کمانا. اور دوسری بات اس باب کے اندر یہ ہے کہ اس کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو مزید کے ابواب ہیں ان میں صرف ایک حمزہ ہے، ایک باب کا حمزہ ہے جو کہ حمزۃ الاصل ہے، اور وہ باب افعل یفعل والا ہے، وہ حمزۃ الاصل ہے. ادروائز جتنے بھی باب کے حمزہ آ رہے ہیں، افتعال، انفعال، استفعال، وہ سارے حمزہ ہمارے حمزۃ الوصل ہیں. اچھا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پھر ہے اقترب یقترب اقتراباً، قریب ہونا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ گیا لوگوں کے پاس ان کے حساب کا وقت اور وہ اپنی غفلت میں معرضون یعنی منہ پھیرے ہوئے ہیں، اپنی غفلت کے عالم میں ہیں. پھر ہے اجتماع یجتمع اجتماعاً، اکٹھا ہونا. ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، یعنی دو لوگ جو اللہ کی خاطر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اور تفرقہ یعنی جدا ہوتے ہیں جب تو وہ اللہ کے لیے، یعنی ان کی ملاقات کرنا اور ان کا الگ ہونا اس کا مقصد صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے. پھر ہے اعترف یعترف اعترافا، کسی چیز کو قبول کرنا، اعتراف کرنا. فاعترفوا بذنوبہم، کہ پھر انہوں نے اپنے گناہوں کو کا اعتراف کیا. اس کے بعد ہمارے پاس اس باب میں کچھ اور مثالیں ہیں، جیسے انتقم، انتقام لینا. انتقم ینتقم انتقاما، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سیم میننگ میں. اعتذر یعتذر اعتذارا، عذر پیش کرنا. یعتذرون الیکم، کہ وہ اپنی عذر پیش کریں آپ کی طرف. پھر ہے امتلأ یمتلئ امتلاءً، کہ بھر جانا. پھر ہے اہتز یہتز اہتزازاً، ہلانا. اور اکتال یکتال اکتیالاً، ماپ کر لینا. جیسے ہم ناپ تول کرتے ہیں نا، اس میں ماپ کر لینا. تو یہاں پر چونکہ یا ہمارے پاس روٹ لیٹر میں آ رہی ہے اس لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ساؤنڈ اس کی ہمیں مل رہی ہے. اس کے بعد ہے ابتلا یبتلی ابتلاءً، آزمانا. انتہا ینتہی انتہاءً، باز آنا. اور لاسٹ جو مثال ہے وہ ہمارے پاس ہے استوا استوا یستوی استواءً، برابر کرنا، برابر ہونا. لا یستوی الخبیث والطیب، یعنی جو خبیث جو ناپاک ہے، والطیب اور جو پاک ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اوکے. اچھا،
اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کے اندر بھی ہمارے پاس الف سین اور تا آ رہا ہے، جو کہ ہماری باب استفعال کے اندر بھی آتا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس استوا باب افتعال میں سے کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ سین اس کا روٹ لیٹر ہے، سین واو اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جبکہ جو الف سین اور تا جو باب استفعال میں آتے ہیں وہ باب کے 3 لیٹرز ہوتے ہیں، وہ روٹ لیٹرز میں سے نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی توجہ کرنے کی ایک پوائنٹ ہے کہ جب ہم کسی ورڈ کو انالائز کر رہے ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ روٹ لیٹرز میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اوکے، اب ہم آگے چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس باب افتعال کی کچھ خصوصی قواعد ہیں۔ ان قواعد کا ذکر کرنا بھی، ہاں جی، باب افتعال میں جو شروع کا حمزۃ الوصل ہے اور فا کلمہ کے بعد جو تا ہے وہ باب کا الف اور تا ہے۔ اچھا، باب افتعال کی کچھ خصوصیات ہیں اور ان کو ذکر کرنا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی ورڈ کو دیکھیں گے اور وہ ہمیں وزن کے مطابق نہیں ملے گا تو ہم اس میں کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پاس باب افتعال میں بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں جو تا ہے وہ یا تو قائم رہتی ہے اور یا پھر فا کلمہ کے اندر مرج ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ابھی جو ہم صورتیں پڑھنے لگے ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہیں کہ کب تا اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور کب وہ کسی اور لیٹر میں مدغم ہو جاتی ہے، کسی اور لیٹر کے ساتھ مرجنگ کر لیتی ہے اپنی۔ اچھا، باب افتعال میں فا کلمہ اگر دال ذال اور زائی میں سے کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تا کو دال میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہمارے پاس کسی بھی روٹ لیٹر میں فا کلمہ دال ذال یا زائی ہم بولتے ہیں، را کے بعد جو آتا ہے نا زا، جس کو را زا ہم کہتے ہیں، تو وہ زائی ہوتا ہے۔ دال ذال اور زائی یہ 3 لیٹرز میں سے کوئی بھی ایک لیٹر جب فا کلمہ کے طور پہ آ جائے گا تب ہم نے جو باب افتعال کی تا ہے، افتعال میں یہ جو تا آ رہی ہے باب کی تا، اس کو ہم نے دال میں چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر تو فا کلمہ، اب یہ 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کریں گے کہ دال اگر ہوگا فا کلمہ تو کیسے، دال ہوگا فا کلمہ تو کس طرح سے، اور زائی ہوگا فا کلمہ تو کس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہے دال۔ اگر دال ہمارے پاس فا کلمہ آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دال میں چینج کر دینا ہے۔ جو تا ہے ہمارے پاس باب کی تا، اس کو ہم دال میں چینج کر دیں گے۔ جیسے دخلہ ہمارے پاس دا، خا اور لام یہ ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں، تو اس کو ہم کریں گے ادخلہ، یعنی یہ بولنے میں کیسے بنتا ہے؟ ادخلہ، اد آپ نے ای دال کیا، پھر تخلہ، تو اس تا کو ہم دال میں چینج کر دیتے ہیں، ادخلہ، دونوں کو ہم نے دال بنا دیا۔ اچھا، اس کے بعد مضارع اس کا اگر ہم پروناؤنس کریں گے تو کیسے، وزن کے اوپر کیسے بنتا ہے؟ ید تخیلو، جس کو ہم نے دال بنا دیا، جب ہم نے تا کو دال بنا دیا تو کیسے ہم اس کو پروناؤنس کریں گے؟ ید دخیلو، دال پھر 2 ٹائمز ہو جائے گا، پہلے والا ساکن، دوسرے والا متحرک۔ یہ ہمارا پہلا کیس ہو گیا جس میں ہمارے پاس فا کلمہ دال ہے۔ ہاں، یہ اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ بولنے میں بہت مشکل ہے، بالکل۔ اچھا، اب ہمارے پاس دوسری صورت آتی ہے زائی کی۔ زائی اگر ہمارے پاس فا کلمہ ہوگا تو ہم اس کو دال میں بھی بدل سکتے ہیں اور ہم فا کلمہ کے ساتھ بھی اس کی مرجنگ کر سکتے ہیں، یعنی جو جیسے زائی، جیم اور را، یہ ہمارے پاس 3 روٹ لیٹرز ہیں، تو اس میں ہم زائی کو کے بعد جو ہمارے پاس باب افتعال کا تا آ رہا ہے اس کو ہم دال میں بھی چینج کر سکتے ہیں، اور ہم زائی کے بعد جو تا آ رہی ہے باب کی تا، اس کو ہم زائی میں بھی چینج کر سکتے ہیں، یعنی فا کلمہ کو ہم جنس سے بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہم جنس کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس ہم جنس زائی ہے،
جو فا کلمہ کا لیٹر ہے نا اس کو ہم جنس کہا جا رہا ہے. اچھا تو اس میں ہمارے پاس 2 صورتیں بنتی ہیں فعل کو بولنے کے لیے. جیسے اگر ہم وزن کے اوپر اس کو اگر ہم بولیں تو از تجارا، فا کلمہ کے بعد جو باب کی تا ہے وہ موجود ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دال میں چینج کرنا ہے از دجارا. ٹھیک ہے، یا تو ہم از دجارا ورڈ کریں گے یا پھر ہم جو باب کی تا ہے اس کو زائی میں چینج کر دیں گے یا از زجرا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس صورت میں جب ہمارے پاس زائی فا کلمہ کے طور پہ آتی ہے تو ہم 2 وزن بنا سکتے ہیں اور دونوں کے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں از دجرا یا ہم کہتے ہیں از زجرا. اسی سے مضارع ہم بنائیں گے تو یز دجیرو یا پھر یز زجیرو، یہ دونوں ہمارے پاس درست اوزان ہوں گے. اب ہمارے پاس تھرڈ ون جو لیٹر ہے وہ ہے ذال. ذال اگر ہوگا ہمارے پاس فا کلمہ تو ہمارے پاس 3 آپشنز بن جاتی ہیں، 3 طرح سے ہم وزن بنا سکتے ہیں. یا تو ہم جو باب کی تا ہے اس کو دال میں چینج کر دیں، یا ہم باب کی جو ہمارے پاس فا کلمہ جو کہ ذال ہے، ہم باب کی تا کو اس ذال میں چینج کر دیں، اور یا پھر ہم جو ہمارا روٹ لیٹر جو فا کلمہ ہے اس کو دال میں چینج کر دیں. تو یہ 3 صورتیں ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلی صورت میں از دکارا، یعنی ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ جو ہمارے پاس تا کلمہ تھا باب کی تا تھی اس کو ہم نے دال میں چینج کر دیا، تو اس سے یہ ہو گیا از دکارا. یا ہم نے جو ہمارے پاس فا کلمہ اس کی ہم جنس کے ساتھ ہم نے باب کی تا کو چینج کر دیا، وہ ہو گیا از ذکرا. ذال یہاں پہ ٹوائس آ رہا ہے. اور تھرڈ ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم جو فا کلمہ ہے اسی کو ہم دال میں چینج کر دیتے ہیں ادکرا. پھر ان کے مضارع کس طرح سے ہوں گے یذکرو، یذکرو اور یدکرو. یہ 3 آپشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ہاں جی مدکر، بالکل وہ اسی اس سے آ رہا ہے افتعال سے. اس میں ہم نے جو ہے ذال کو دال میں چینج کر دیا ہے، جو کہ ہماری ایک آپشن ہے ان 3 آپشنز میں سے. اچھا یہ ہو گیا اگر فا کلمہ ہمارا دال ہوتا ہے یا ذال ہوتا ہے یا زائی ہوتا ہے. اچھا تیسرا والا میں دوبارہ سے بتاؤں. اچھا تیسرے والے میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ذال ہمارے پاس لیٹر ہے، فا کلمہ ذال کے طور پر آیا ہے. اب ہمارے پاس یہاں پر 3 آپشنز ہوتی ہیں، 3 طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس جن سے ہم اس فعل کو بنا سکتے ہیں. یا تو ہم جو تا کلمہ ہے ہمارے پاس باب کی جو تا ہے اس کو ہم دال میں بدل دیں، یا ہم جو باب کی تا ہے اس کو ذال میں بدل دیں. کیونکہ ہمارے پاس فا کلمہ ذال ہے تو ہم اصل میں فا کلمہ کے ساتھ ہی اس کی مرجنگ کریں. اور تیسری ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ یا ہم فا کلمہ ہی کو دال میں چینج کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ایک عام قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ فا کلمہ یعنی جو ہمارے پاس باب کی تا ہے وہ ہم بعض سچویشنز میں دال کے ساتھ بدل دیتے ہیں. تو ان کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ہماری باب کی تا ہے وہ ہم دال میں لے جاتے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس میں ہمارے پاس پہلی آپشن بنتی ہے اذ ذکر، اذ ذکر یا پھر ادکر. ٹھیک ہے، یذکر، یذکر یا پھر یدکر. یہ 3 ہمارے پاس آپشنز ہیں، تینوں کی تینوں طریقے ٹھیک ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آگے جو ہمیں کچھ اور انہوں نے اصول بتائے ہوئے ہیں. اس میں کیا ہے کہ باب افتعال میں فا کلمہ اگر صاد ضاد طا ظا میں سے ہوتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو باب کی تا ہے اس کو ہم طا میں چینج کر دیتے ہیں. جو طا ہوتی ہے نا طا ظا،
बाप की ता को हम तौ में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास रूट लेटर्स हो सौद, बा और रॉ, इसको जब हम बाब इफ्तिआल में लेकर आएंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इस तबरा, क्योंकि बाप की ता है हमारे पास, सौद के बाद हमारे पास ता आ जाती है। तो इसमें हम जो बाप की ता है उसको हम तौ में चेंज कर देते हैं, इस तबरा, सौद और उसके बाद तौ। या हमारे पास दूसरा क्या चीज़ होती है कि हम फ़ा कलेमा की हम जिन्स कर देते हैं उस लेटर को, यानी इस सबरा, ठीक है, सौद बना दिए हमने दोनों को, इस सबरा इस तरह से, या फिर इस तबरा। ये हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं बाब इफ्तियाल की जो ता है उसको बदलने की। अच्छा, इसी तरह यस तबीरू है या फिर यस सबीरू है। इसी तरह दौद रौबा, हमारे पास अगर ये रूट लेटर्स आते हैं तो इसमें चूँकि हमारे पास दौद फ़ा कलिमा है तो हम क्या करेंगे, इद तौरबा या फिर इद दौरबा, ठीक है, यद तौरीबू या फिर यद दौरीबू, इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। यानी पहले वाले में हमने क्या किया कि जो हमारी बाप की ता की थी उसको हमने तौ में चेंज कर दिया, और सेकंड वन ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि जो फ़ा कलिमा है उसी को हम दो बार प्रोनाउंस कर देते हैं, उसी के अंदर फ़ा कलिमा की जो बाप की ता है उसकी मर्जिंग फ़ा कलिमा के अंदर हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है तौ, लाम और आइन, ये रूट लेटर्स हैं। अब ये चूँकि एक एक मिसाल दे रहे हैं ना, जैसे इन्होंने कहा है सौद, दौद, तौ, ज़ौ, सौद दौद की हमने मिसालें देख ली। अब हमारे पास है तौ की मिसाल। तौ में फिर क्या होगा कि हमारे पास एक ही ऑप्शन आती है, क्योंकि अगर हम मर्जिंग भी कर दें तो वो बाप की ता तौ के साथ ही बदलती है, और हम बाप की ता को अगर चेंज करते हैं तो वो तौ से करते हैं। तो यहाँ पर तौ के अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन बनती है, यानी दो तरीके से भी हम बोलेंगे तो भी वो वर्ड एक ही निकलता है, क्योंकि रूट लेटर जो तौ है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड हो जाएगा इत्तला यत्तलिउ, ठीक है, बाप की ता फ़ा कलिमा में मर्जिंग करके भी तौ ही होगी, और या फिर बाप की ता को हमने तौ में चेंज कर दिया तो भी इत्तला यत्तलिउ, ये इस तरीके से बाप बन जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है कि ज़ौ होने की सूरत में हम क्या करते हैं, तो इज़ तौलमा, बाप की ता को तौ से चेंज कर दिया, और या फिर जो फ़ा कलिमा जो कि ज़ौ था बाप की ता को उसके साथ चेंज कर दिया, इज़्ज़लमा, ठीक है, या फिर यज़ तौलिमु या फिर यज़्ज़लिमु, ये हमारे पास ओज़ान हो गए इसके। अब एक और कायदा है हमारे पास, और वो क्या है कि जब हमारे पास बाब इफ्तिआल में आइन कलिमा, इनको ये जो कवायद मैं आपको बता रही हूँ इनको सुन के समझ लें आप, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। इसको सुनने के बाद पैनिक नहीं होना कि याद कैसे करें, अब तो ये याद नहीं रहेंगे, और ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसे अल्फाज आपको कुरान मजीद में नज़र आते हैं और आपको पता ही नहीं चलता ये किस बाब से हैं, तो आपको ये पता हो कि हमने इस तरह के कुछ कवायद पढ़े थे, फिर आप किताबों में जाके उनको देख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि हाँ ये इस बाब में से है, क्योंकि इस वर्ड को देख के हम जज नहीं कर सकते, इत्तला को देख के हम जज नहीं कर सकते कि ये किस बाब में से है, अगर हमें इस कायदे का पता नहीं होगा तो। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना नर्वस होने से बचने का वो, उसलिए मैं आपको एक गो थ्रू करा रही हूँ इन कवायद से। अच्छा, अब हमारे पास अगर आइन कलिमा की सूरत में ता, सा, जीम, रॉ, दाल, जाल, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, ये लेटर्स होते हैं आइन कलिमा में, तो फिर क्या होगा कि हमने बाप की ता को इन हुरूफ से तब्दील कर देना और आपस में इदगाम कर देना है, एक चीज़। दूसरी बात क्या, हमने हमज़तुल वस्ल जो कि शुरू में बाप का हमज़ा है उसको हमने ड्रॉप कर देना है, ठीक है।
اب یہاں پر مثال دی ہوئی ہے خا، صاد اور میم، یہ ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں. جب اس کو ہم اس باب کے وزن کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اختصم. ٹھیک ہے، یہ ورڈ بن گیا اختصم. لیکن چونکہ اس میں ہمارے پاس عین کلمہ جو ہے وہ صاد ہے، تو اس صورت میں ہم نے جو تا ہے اس کی مرجنگ کر دینی ہے عین کلمہ سے. جو باب کا تا ہے اس کو ہم مرج کر دیں گے عین کلمہ سے، اور حمزۃ الوصل جو شروع میں ہے اس کو ہم گرا دیں گے. تو یہ فعل کی کیا صورت بن جائے گی؟ خصم. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بالکل باب تفعیل والا لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے نہیں. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا عین کلمہ صاد تھا، اور جب باب افتعال میں عین کلمہ صاد ہوتا ہے تو پھر ہم باب کی تا کو صاد کلمہ کے ساتھ مرجنگ کرا کے اس کا حمزۃ الوصل ڈراپ کرا دیتے ہیں. اور اس کا مضارع کس طرح سے بنے گا؟ مضارع میں بھی ہم نے سیم یہی چیز کرنی ہے کہ جو عین کلمہ اور باب کی تا ہے ان دونوں کی مرجنگ ہو جاتی ہے، یخصمو. اسی طرح ہا، دال اور یا. یہاں پہ ہمارے پاس دال عین کلمہ ہے، اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اہتدا. اس کی عام جو وزن کی صورت بنتی ہے وہ اہتدا بنتی ہے. اور اس کو جب ہم اس کے شروع کا حمزہ الوصل ہم نے ڈراپ کر دیا اور ہم نے باب کی تا کو عین کلمہ کے ساتھ مرجنگ کر دی تو ہمارے پاس کیا صورت بنتی ہے؟ حدا. حدا مضارع اس کا ہوگا یہدی. ٹھیک ہے، حدا یہدی، خصم یخصم. یہ ہمارے پاس دو ان کے اوزان بن جاتے ہیں. پھر تو اس میں کیا ہے کہ فعل مضارع میں فا کلمہ پر کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے. اب یہاں پر یہ جو بات کی ہے نا انہوں نے کہ کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے، تو یعنی ہمارے پاس دونوں صورتیں ہیں. یہ جو اوپر والے دو افعال ہم نے پڑھے نا، خصم یخصم اور حدا یہدی، اس میں فا کلمہ کو ہم زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یخصم فعل مضارع میں صرف، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں فا کلمہ پر کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی یخصم سے یخصم اور یہدی سے یہدی. یہ یہدی ورڈ جو ہے یہ تو میرے خیال میں قرآن مجید میں آتا ہے کہیں پہ یہدی، تو ہم اس کو فا کلمہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں، یہ چیز جائز ہے. اور یہ باب افتعال میں سے یہ دونوں ہمارے پاس افعال ہیں. اچھا، اب ایک اور بات ہے اس باب میں کہ باب افتعال میں فا کلمہ اگر واو یا میں سے ہو، یعنی حرف الا آ رہی ہے فا کلمہ میں، تو پھر ہم تا کو مدغم کر دیتے ہیں، یعنی جو فا کلمہ ہے اس کو ہم تا میں چینج کر دیتے ہیں اور پھر دونوں تاز کو ہم مدغم کر دیتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. جیسے واو، قاف اور یا ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں، تو ایو تقا یہ ہمارے پاس عام وزن بنتا ہے، جس وزن کے اوپر ہم اس افتعال کے وزن کے اوپر جب ہم لے کر آئیں گے ان روٹ لیٹرز کو تو ایو تقا یہ فعل بنتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے تا کے ساتھ مرج کر دینا ہے، تا کے ساتھ چینج کر دینا ہے، اور پھر دونوں کی مرجنگ ہو جائے گی، یعنی فا کلمہ کی اور جو باب کی تا ہے ان دونوں کی مرجنگ ہو جائے گی، تو یہ فعل بن جائے گا اتقا یتقی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یا سین را کے ساتھ جب ہم اسی سیم طرح کی چینج کریں گے، کیونکہ یا جو ہے وہ فا کلمہ ہے اور الا میں سے ہے، تو اس یا کو بھی ہم نے تا میں چینج کر دینا ہے. اتسرا یتسیرو بن جائے گا پھر یہ ہمارے پاس فعل. اب یہ ہے کہ واو کے اندر لازمی تبدیلی ہوتی ہے جبکہ یا کی تبدیلی اختیاری ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس واو فا کلمہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی وزن کی چوائس ہوتی ہے اور وہ ہے اتقا یتقی. لیکن جب ہمارے پاس یا روٹ لیٹر میں آتی ہے فا کلمہ کے طور پہ تو ہمارے پاس دو آپشنز بن جاتی ہیں فعل کو پروناؤنس کرنے کی. یا تو ہم اس کو کریں اتسرا یتسیرو، یعنی یا کو ہم نے تا کے ساتھ چینج کر کے باب کی تا کے ساتھ ان کی مرجنگ کر دی،
یا پھر ہم اس کو ایز اٹ از رہنے دیں، ای تسرا یئی تسیرو، یعنی یا کی تبدیلی اختیاری ہے، ٹھیک ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، ہم نہیں بھی کر سکتے، آپشن ہے اس میں ہمارے پاس۔ اور لاسٹ میں پھر ایک فعل بتایا ہے جو کہ خلاف قاعدہ ہوتا ہے، اور وہ ہے حمزہ خا دال، یعنی جو اخذ ورڈ ہوتا ہے وہ جب اس باب میں آتا ہے تو وہ اتخذ یتخذ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خلاف قاعدہ اس کا جو ہے وزن بنتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس باب انفعال کی کچھ مثالیں ہیں، اور باب انفعال کی جو ہماری کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کے اندر لازم کا معنی موجود ہوتا ہے، انکسر و ینکسر انکسارن، ٹوٹ جانا، انصرف ینصرف انصرافن، پھر جانا، انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، کہ جب وہ لوگ پھرے تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اصل میں انہوں نے نا یہ جو اخذا کی بات کی ہے تو اس میں انہوں نے تمام محموز لیٹرز کو نہیں ڈالا، انہوں نے صرف اخذا کو ہی کہا ہے کہ وہ اتخذ یتخذ کے وزن پہ آ جاتا ہے، تو اب میں کہہ نہیں سکتی کہ تمام کے تمام لیٹرز اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اچھا، ان دکر یندکر ان کی دارن، جس میں گدلا ہو جانا یعنی گلچی ہو جاتی ہے جو کوئی چیز، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، انبعث ينبعث انبعاثا، اٹھ کر کھڑا ہو جانا، اذ انبعث اشقاها، انطلق ينطلق انطلاقا، چلنا، لا ينطلق لسانی، کہ میری زبان چلتی نہیں ہے یعنی بول نہیں پاتا ٹھیک سے، انقلب ينقلب انقلابا، واپس مڑنا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی وہ واپس اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر مڑا، انفجر ينفجر انفجارا، پھٹ جانا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ اس میں سے پھٹے 12 چشمے۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں ہیں جیسے انقطاع، کٹ جانا، یہ ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انقطاع ہو گیا، پھر انفطر، پھٹ جانا، انشق بھی پھٹ جانا ہوتا ہے، اور انبغا ینبغی انبغاءً، شایان شان۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ فعل ہے جو کہ باب استفعال ہے، استفعل یستفعل، استغفر بخشش مانگنا، استغفر اللہ، استغفر جو ہے یہ اس کا بن جاتا ہے مضارع کا متکلم بن جاتا ہے، پھر ہے استکبر یستکبر استکباراً، بڑائی چاہنا۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو تکبر والی اس میں آ رہی ہے نا بات، تکبر، لیکن تکبر چاہنا، اصل میں اس بندے کے پاس ہے نہیں ایسی کوئی بات جس سے وہ بڑائی کر سکے، لیکن بس وہ چاہتا ہے اس چیز کو، پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہو، کیونکہ اصل میں تو تکبر اللہ تعالیٰ کی شان کو ہی زیب دیتی ہے یہ صفت، اور اس کے علاوہ انسانوں میں کوئی ایسی حقیقی طور پہ کوالٹی نہیں ہے جس سے وہ تکبر کر سکے۔ استکبر یستکبر استکبارا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے تو وہ جہنم کے اندر داخرین ہو کے یعنی بہت نیچے ہو کے جائیں گے۔ تو اصل میں اللہ کی عبادت کا انکار جو ہے وہ تکبر ہے۔ پھر استبدل یستبدل استبدالا، بدلنا چاہنا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں طلب کرنا، مانگنا، بدلنا چاہنا، ان کے سب میننگز کے اندر یہ کوالٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو اچھی ہے اس سے جو ادنا ہے۔ استطعم یستطعم استطعاما، کہ کھانا طلب کرنا،
تو استطعما اہلہا. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا طعیم تو ہمارے پاس ایک فعل ہوتا ہے جو کہ مجرد کا فعل ہے، اس میں ہوتا ہے کہ طعیم تو میں نے کھانا کھایا، لیکن استطعما میں کھانا طلب کرنا، کسی سے مانگنا. استعجل یستعجل استعجالا جلدی مانگنا، ویستعجلونک بالعذاب کہ وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں عذاب کو. تو استأذن یستأذن استئذانا اجازت طلب کرنا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر کہ نا اجازت لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اچھا، استہزاء یستہزئ استہزاء، استہزاء کرنا مذاق کرنا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا اور ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں جہاں کہیں جانا چاہتے ہیں جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا ٹائم اور لوں گی آپ لوگوں کا، کیونکہ آج انشاءاللہ ہماری رمضان سے پہلے جو ہے وہ لاسٹ کلاس ہے. ہاں جی، میں بالکل اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ جیسے وہ ایک پیج شیئر کیا تھا گروپ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ نے، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ سب وہ کریں، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی سی آپ کو بتانا پڑے گا. یہ ہمارے پاس ہے 201 پیج کے اوپر آ رہا ہے لسان میں، اس کا تھوڑا سا فعل امر ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کا بنانے کا طریقہ، فعل امر کا. لیکن یہاں میں تھوڑے سے اس کے جو اوزان ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ہمارے پاس لسان کتاب میں 201 پیج ہے، جہاں پہ ہمارے پاس مزید کے ابواب جو ہے نا ان کا یہ آ رہا ہے، فعل امر کی گردانیں لکھی ہوئی ہیں جہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. جیسے انفق ینفق سے جو ہمارے پاس باب جو ہمارے پاس یہ بنتا ہے فعل امر بنتا ہے وہ ہے انفق. ٹھیک ہے، کیونکہ اس باب کے اندر ہمارا حمزۃ الاصل ہوتا ہے، اس لیے ہم جو سٹارٹنگ حمزہ ہے وہ ڈراپ نہیں کرتے، اور اس کو ہم دیکھیں فا کے اوپر کسرہ ہے لیکن ہم نے الف کسرہ کے ساتھ نہیں پڑھا، اس لیے کیونکہ یہ باب کا الف ہے جو کہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ ہی آتا ہے. انفقہ سے انفق اس کا ہمارے پاس فعل امر ہے. انفق سے پوری گردان ہے، انفق انفقا انفقو انفقی انفقا انفقنا. اسی طرح جیسے خرجہ سے ہم کہیں تو اخرج یخرج اخرج. اسی طرح اچھا ہمارے پاس اور مثال تھی خا لام فا، جیسے مثال ہے تو اخلف یخلف اخلف. اسی طرح دال کاف را ہے ہمارے پاس ایک مثال، تو ادرک یدرک ادرک. تو آپ کے پاس جو وزن ہے وہ ہے انفق، افعیل کا وزن ہے جس کے اوپر آپ نے تمام باب افعال کے فعل امر کو لے کر آنا ہے. یہ حاضر کے فعل امر ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا جو غائب اور متکلم ہوتے ہیں اس میں ہم نے سمپلی لام کسرہ کے ساتھ ایڈ کر کے لاسٹ میں ہم نے جزم کر دینا ہوتا ہے یا پھر نون ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ تو ہم تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ جو افعال ہیں نا، یہ والے جو فعل امر ہیں یہ سب ہمارے حاضر کے صیغے ہوتے ہیں جو ہم ان کو تھوڑا ڈفرینٹلی ڈیل کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس باب تفعیل ہے. باب تفعیل میں ہمارے پاس ہوتا ہے فعل یفاعل فاعل. جیسے یہاں پر جو ہمارے پاس مثال ہے تو اس میں ہے طہر طہر طہرا طہرو طہری طہرا طہرنا. اسی طرح باب
یہ ہے باب تفعل، تفعل یتفعل، تفاعل مصدر ہو گیا، اور پھر تفعل، تقبل، ٹھیک ہے، یہاں پر تقبل یعنی قبول کر لیں. تو پھر اسی طرح تفعل جو باب ہے ہمارے پاس، اس سے ہم دیکھیں تو تفاعل یتفاعل، تفاعل، تفاعل فعل مضارع، فعل امر ہو جائے گا اس کا تفاعل. ایکچولی جو فعل مضارع بن رہے ہیں نا، یہ ہمارے پاس مضارع کے صیغوں سے بنتے ہیں، جیسے تفاعل یتفاعل، ٹھیک ہے. یتفاعل سے ہم نے کیا کیا، یا ہٹا دیا، تفاعل، اس میں ہم نے لام کو ساکن کر دیا، تفاعل ہو گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو ہم نے فعل مضارع میں علامت مضارع کو ہٹا کے لاسٹ لیٹر ساکن کر دینا ہے. صرف جو ہمارے پاس پہلا باب ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، افعل یفعل افعال. وہ اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس میں جو ہم نے حمزہ تو اصل ہے نا، اس کو ہم نے مضارع میں تھوڑا سا چینج کیا، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کا قاعدہ بنتا ہے. ادروائز باقی جتنے آپ کے پاس ابواب ہیں، اس میں آپ نے مضارع کا جو حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے علامت مضارع ہٹا کے لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دینا ہوتا ہے. تو تعارف، تعارف، تعارفا، تعارفو، تعارفی، تعارفا، تعارفنا، اس طرح سے. اسی طرح افتعل سے اغتنم ہمارے پاس بن گیا، کیونکہ افتعل یفتعل تفتعل، تفتعل سے آپ نے تا ہٹا دیا اور اس کی جگہ حمزہ ایڈ کیا ہم نے، اور حمزہ ایڈ کر کے ہم، چونکہ ساکن ہے نا فا کلمہ، تو فا کلمہ ساکن ہونے کی صورت میں ہم حمزہ ایڈ کرتے ہیں. جب ہمارے پاس فا کلمہ ساکن نہیں ہوتا تو ہم حمزہ ایڈ نہیں کرتے، حمزۃ الوصل. تو اس لیے ہم نے اغتنم کر دیا، اس کو لاسٹ ہم نے ساکن کر دیا، جزم دے دی. اور اغتنم، اغتنما، اغتنمو، اغتنمی، اغتنما، اغتنمنا. لاسٹ فعل ہے استغفر یستغفرو، یستغفرو سے تستغفرو، اور تستغفرو سے جب ہم تا ہٹائیں گے، فا کلمہ ساکن ہے تو الف ایڈ کریں گے حمزۃ الوصل والا. استغفر لاسٹ کو ہم نے ساکن کر دیا. استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفری، استغفرا، استغفرنا، یہ ہو گیا. فعل والا ایک فعل میرا خیال ہے یہاں پر مینشن نہیں ہے، یا پھر مجھے نہیں نظر آیا. بہرحال فعل یفعل سے فاعل، اس کا جو ہے نا فعل امر بنتا ہے، فعل یفعل مفاعلتا فاعل. کیونکہ اس کا فا کلمہ متحرک ہے، اس لیے ہم نے ایڈ نہیں کیا حمزۃ الوصل، اور لاسٹ کلمہ کو ہم نے ساکن کر دیا. فاعل اس کا وزن ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہماری لاسٹ کلاس ہے رمضان سے پہلے، پھر ہم نے رمضان کے بعد اپنا واپس پڑھنا شروع کرنا ہے. تو ریویژن رکھتے رہیے گا. کوئی بھی چیز سمجھنی ہو، بے شک اسم کے ٹاپک سے، بے شک فعل کے ٹاپک سے آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں گروپ میں. اور ٹیسٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں نے بنا کے دے دیا ہے، بس جب وہ پرنٹنگ، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، PDF فارم میں یا جس بھی فارم میں وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس فارم میں جب ریڈی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو مڈ آف رمضان، اینڈ آف رمضان مل جائے گا. نہیں، اس کے اندر فعل نہیں ہے. جو ٹیسٹ ہے وہ میں نے اسماء کے ہی حوالے سے کیا ہے. ہاں جی، اسم کو آپ زیادہ دھیان میں رکھیں گے. اور دوسری بات، میں نے آپ کو ایک چیز جو پوائنٹ بتایا تھا ٹیسٹ سالو کرنے کے لیے، کہ جو جتنے بھی آپ کے پاس پاسبل وہ ہوں گے نا رائٹ آنسرز، وہ آپ نے سارے کریکٹ کرنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو ایک سوال ہے تو اس میں آپ ایک کوشچن کو، ایک چیز کو آپ ٹک مارک کر دیں. جتنے رائٹ آنسرز ہیں وہ آپ کریں گے. اور سلیبس آپ کا، جو چیز ہم نے پڑھی ہے، وہ چاہے آسان والی بک سے پڑھی ہے اور چاہے وہ لسان والی سے پڑھی ہے، ان دونوں کو آپ رکھیے گا. تو پیپر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. بہت زیادہ قواعد وغیرہ نہیں ہے، زیادہ چیزیں تطبیق سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ریویژن آپ نے آف کورس ساری کرنی ہے. کچھ بھی پوچھنا ہوا آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا.
اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.